نقش جو ہوتا ہے وہ ملائے اعلیٰ کے فیض کا کنٹینر ہوتا ہے۔ نقش لکھنے میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 شرطیں ہیں نقش لکھنے کے لیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ آج کی نشست میں ہم نقوش و تعویذات علم آفاق کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں اپنے احباب روحانی معالجین سے کریں گے۔ دیکھیں، نقش جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ آپ کسی دعا، اسم یا آیت کے عامل ہو گئے محنت مشقت کر کے، تو اس عمل سے جو آپ خلق خدا کو فیض پہنچائیں گے تو اس فیض پہنچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے نقوش و تعویذات، اور یہ نہایت اوتھینٹک، مستند اور کہنا چاہیے آسان ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک روحانی معالج، ایک عامل خلق خدا کو اپنے عمل کا فیض پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ نقش جو ہوتا ہے اس کی شکل اور اس کا حسابی نظام، اس کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے۔ نقش کو ہم عالم ناسوت میں لکھتے ہیں، اس کا حساب ہم عالم ناسوت میں کرتے ہیں، لیکن اس کی شکل اور اس کے حساب کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے۔ پھر عالم مثال میں بھی نقش کی ایسی ہی ایک شکل بنتی ہے، یا وہ شکل عالم مثال میں پہلے بن چکی ہوتی ہے اور ہم اسے بعد میں نقل کرتے ہیں۔ فیض جو ملائے اعلیٰ سے آتا ہے وہ عالم مثال سے ہوتے ہوئے عالم ناسوت میں آتا ہے۔ جب عالم مثال میں کہنا چاہیے چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کا ظہور، اس فیض کا ظہور پھر عالم ناسوت، عالم اجسام میں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا نقش کہنا چاہیے جس کو عامل لکھے، اس کا تعلق عالم مثال اور ملائے اعلیٰ سے ہوتا ہے۔ فیض جو آتا ہے وہ نقش، اس میں جو حروف اور اعداد ہوتے ہیں وہ اس طرح پر کیے جاتے ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ کے فیض کا ایک کنٹینر بن جاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ کنٹینر نہیں ہے فیض کا تو پھر آپ اس کو ایک شکل جانیں، جیسے کوئی ڈرائنگ کر دے، کوئی ایک شکل بنا دے، وہ بے جان ہے، وہ جسم بے جان کی طرح ہے۔ دیکھنے میں تو وہ نقش کی طرح ہے لیکن اصلاً اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ عالم مثال کیا ہے اور کہنا چاہیے ملائے اعلیٰ کیا ہے اور عالم ناسوت کیا ہے اور یہ تصرف کا نظام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ فقیر کی کتاب اعمال تصریفیہ فقرات حزب البحر اس کو ضرور حاصل کریں۔ خاص طور پر فقیر کی نگرانی میں جنہوں نے کچھ اعمال کیے ہیں، کوئی ایک عمل ہی کیا ہے، تو آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ اس میں فقرات حزب البحر کی خوب خدمت کی گئی ہے، ہر فقرے کے مختلف نقوش اس میں ہیں، اور روحانی علاج و معالجے کے لیے نہایت شاندار کتاب، اور بہت عرق ریزی سے میں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے کئی سالوں میں۔ اس کا انٹروڈکشن بھی میں نے کرایا تھا، اسی چینل پر ویڈیو ہے، اس کو آپ جا کر کے دیکھیں۔ اس کتاب کو میرے احباب ضرور حاصل کریں، جو باقاعدہ شاگرد ہیں اگر وہ اس سے محروم رہیں گے تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ لہٰذا آپ جو لوگ فقیر کے شاگرد ہیں وہ اس کو ضرور حاصل کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں چیز کو بہت رنگین بنا کر کے پیش کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس میں میری بات میں کچھ خشکی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہنا چاہیے ان کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، یا اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے شاید وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے فائدے کی ہے بھی یا نہیں۔ تو بھائی میں بالکل آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کتاب آپ جتنے روحانی معالجین ہیں سب کے فائدے کی ہے۔ جو حزب البحر کے عامل ہیں ان کے لیے تو بہت بیشبہ خزانہ ہے۔ اس میں حزب البحر شریف کی اجازت بھی میں کہنا چاہیے میں نے دی ہے، ہر فقرے کی اجازت دی ہے، اور ہر فقرے کی نقوش کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر اس کے کہنا چاہیے عمل میں آپ نہ بھی لا سکے تو آپ اس فقرے کی نقش کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس سے علاج و معالجہ کر سکیں گے۔ تو میں نے حتی الامکان اس میں حتی الوسع دل کھول کر کے جہاں تک ہو سکا وہ میں نے اس میں کر دیا ہے، تو آپ اس کو ضرور حاصل کریں گے۔
نقش جو ہوتا ہے وہ ملائے اعلیٰ کے فیض کا کنٹینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نقش لکھتے ہیں تو نقش لکھنے میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 شرطیں ہیں نقش لکھنے کے لیے۔ پہلی شرط ہے کہ آپ کو فن کی رعایت چاہیے، اور دوسری شرط ہے استاد کی اجازت چاہیے، اور تیسری شرط ہے مرشد کا فیض اور اس کی نسبت چاہیے۔ فن کی رعایت وہ اس طرح، آپ کو جو پی ڈی ایف وغیرہ نقوش کے کہنا چاہیے مختلف اعمال جو آپ نے کیے، اس کی پی ڈی ایف میں جو نقوش وغیرہ آپ کو دیے گئے، تو فن کی رعایت اس طرح کہ اگر آپ اس نقش کو صحیح بھر لیتے ہیں تو فن کی رعایت کو یہ کافی ہے، اور استاد کی اجازت وہ فقیر کی اجازت ہے، مرشد کا فیض وہ آپ کو حاصل ہے، اور نہیں تو فقیر پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو نسبت قادری سے جوڑ کر کے آپ تک جو ہمارے مشائخ حضرت عالیہ قادریہ کے فیوزات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائے۔ تو اس فن کو، یعنی کہ نقوش و تعویذات کے اس فن کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ تو ایک نہایت مختصر، جامع اور آسان سا نصاب فقیر آپ کے لیے تیار کر دے گا، جس کو عمل میں لانے کے بعد، جس کو سیکھ لینے سمجھ لینے کے بعد اس فن میں راہ کشادہ ہوگی، اور پھر نہایت اعتماد کے ساتھ آپ نقوش و تعویذات کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم عید کے بعد لائیں گے۔ ابھی رمضان میں وقفے وقفے سے اس پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ توفیق دے تو، ورنہ عید کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير